میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہمیں عطا فرمائے گئے ہیں، ہر حکم عین ہماری فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ کا کوئی حکم بھی فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو جس چیز کو بناتا ہے تو چیز کو بنانے والا جس طرح اس چیز کے بارے میں سمجھ رکھتا ہے، معلومات رکھتا ہے، دوسرا نہیں رکھ سکتا۔ چیز کو بنانے والا کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے اس لیے لگائی ہے، اس کے لگانے کا یہ مقصد ہے اور بالکل میں نے ٹھیک لگائی ہے، اور دیکھنے والے کو وہ چیز قابل اعتراض نظر آتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ چیز یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اپنی عقل سے فیصلہ کریں گے کہ بات اس کی زیادہ ٹھیک ہے جس نے اس چیز کو بنایا ہے۔ انسانیت کی تخلیق اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد اس نظام زندگی میں جو اللہ ہمیں حکم عطا فرمائیں گے وہ ہماری فطرت کے مطابق ہوگا، چاہے اس حکم کی حکمت ہماری عقل اور سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی حکمت سمجھ میں آ جائے کہ یہ اللہ نے حکم کیوں دیا ہے۔ سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو کہیں میرے اللہ کا حکم ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اسلام کہتے ہی اسے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات کے آگے سر خم تسلیم ہو جانا۔ ہماری عقل بہت چھوٹی ہے، ہم اپنی عقل سے شریعت کے کسی حکم پر اعتراض نہیں کر سکتے، اسے معیوب نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے اگر اسلام عقل کے مطابق ہوتا تو میں موزے کے اوپر مسح جب کرتے وقت نیچے سے کرتا، اوپر سے نہ کرتا، کیونکہ موزہ خراب کہاں سے ہوتا ہے؟ نیچے سے ہوتا ہے۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ موزے پر مسح اوپر سے فرماتے تھے۔ شریعت نے ہمیں عمل بتایا، ہم اس کے پابند ہیں، ہم نے اوپر سے مسح کرنا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میری عقل کہتی ہے کہ موزہ تو نیچے سے خراب ہوا ہے، میں تو نیچے سے کروں گا، اس کا مسح نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی عقل سے فیصلہ کیا ہے، جبکہ شریعت عقل کے مطابق نہیں ہے۔ شریعت اللہ کے حکم کا نام ہے، نبی کی سنت اور طریقے کا نام ہے۔ تو اللہ نے جتنے بھی احکامات عطا فرمائے فطرت کے مطابق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اندر اسلام کے احکامات کو سمجھنے کی اور انہیں قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ہر بچے کی پیدائش فطرت اسلام پر ہو رہی ہے، لیکن اس کے والدین اسے یہودی بنا لیتے ہیں، اسے عیسائی بنا لیتے ہیں، نصرانی بنا لیتے ہیں، مجوسی بنا لیتے ہیں۔ یہ اس کے والدین بناتے ہیں، اس کے ماحول کو بدل دیتے ہیں، اس کا ذہن بدل دیتے ہیں، وگرنہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں فطرت کے مطابق ہیں، حکمت کے مطابق ہیں۔ ان کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں انہیں قبول کرنا ہے۔ اللہ کے کسی حکم پر
ہم اعتراض نہیں کر سکتے، ہم اسے معیوب نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمارا معاشرہ عجیب زمانے سے گزر رہا ہے. اس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں پر غیروں کا غلبہ ہے. غیروں کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے جو بات پھیلائی جاتی ہے، مسلمان اسے قبول کر لیتے ہیں. جس کا شور ہوتا ہے، رواج ہوتا ہے، سب سے بڑا عذر یہ ہے کہ معاشرہ اس بات کو قبول نہیں کرتا. تو یہ بار بار بات بتائی جا چکی ہے کہ ہم نے اسلام کو دیکھنا ہے، معاشرے کو نہیں دیکھنا. آپ نے کلمہ معاشرے کا نہیں پڑھا، آپ نے کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا ہے. وہ کلمہ تقاضا کرتا ہے کہ ہر عمل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، ان کو دیکھو ان کا کیا عمل تھا. تو ہمارے اس معاشرے میں کتنے مسلمان اللہ کے کتنے حکموں کو معیوب سمجھتے ہیں. انہیں بتایا جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تم اعتراض کر رہے ہو، تم معیوب سمجھ رہے ہو، تم اسے عجیب محسوس کرتے ہو، یہ غلط ہے. آگے سے جواب یہ دیتے کہ معاشرہ اجازت نہیں دیتا. یہ خواہ مخواہ یہ بات اپنے دماغ کے اوپر سوار کی ہوئی ہے، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. انہی باتوں میں، جن باتوں میں لوگ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، معیوب سمجھتے ہیں کہ شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے، بلکہ حکم دیا ہے. یہ میں موضوع اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ اللہ کے اس حکم کو معیوب سمجھنے لگے ہیں، حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ علماء فقہاء نے لکھا ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو معیوب سمجھنا کفر ہے. تم اللہ پر اعتراض کر رہے ہو، ایک قسم کا اعتراض کر رہے ہو کہ یہ حکم ٹھیک نہیں تھا، جبکہ اللہ کا ہر حکم انسانی فطرت کے مطابق ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 1 سے زائد نکاح کرنے کی مسلمان کو اجازت دے رکھی ہے. قرآن کی آیت ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم 2 نکاح کر سکتے ہو جو تمہیں مناسب لگے، تم 3 کر سکتے ہو، تم 4 کر سکتے ہو. چونکہ معاشرہ اسے عجیب سمجھتا ہے، معاشرے کے اندر اس کا رواج نہیں ہے، تو اس موضوع پر کوئی بات کرے وہ بھی لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کس طرح کا موضوع بیان ہو رہا ہے. یہ کہ موضوع قرآن سے بیان ہو رہا ہے، کوئی من گڑت موضوع بیان نہیں ہو رہا. یہ موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بیان ہو رہا ہے، صحابہ کی زندگیوں سے بیان ہو رہا ہے. معاشرے میں رواج نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا حکم ہی ختم ہو گیا. نعوذ باللہ، ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم کسی اللہ کے حکم کو حلال کر دیں، کسی کو حرام کر دیں، ایسا ہمیں کوئی اختیار نہیں. معاشرہ تو کتنے کام ہیں ہم کر رہے ہیں، معاشرہ ان کی اجازت ہی نہیں دیتا. نکل جائیں آپ معاشرے کے اندر، کتنے اسلام کے احکامات ہیں، معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا، برادری والے اجازت نہیں دیتے، لیکن ہم کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ بات ذہن میں اتار لیں کہ ہم نے زندگی معاشرے کے مطابق نہیں گزارنی، ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ گزری. اللہ نے معاشرے کو نمونہ نہیں بنایا،
آئیڈیل اور نمونہ اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے کہ تم میرے نبی کی زندگی دیکھو، میرے محبوب کے عمل کو دیکھو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے اندر ایک مرد کو ایک سے زائد نکاح کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی ہے، قرآن مجید میں حکم عطا فرمایا ہے۔ یہ صرف ایک سے زائد نکاح کرنے کا جو حکم ہے یہ صرف ہمارے مذہب میں نہیں ہے، بلکہ اسلام سے قبل مذاہب دنیا کے اندر آئے، ان کے اندر بھی ایک سے زائد نکاح کرنے کا حکم موجود تھا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، یعقوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، ان انبیاء کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، ان تمام انبیاء نے ایک سے زائد نکاح فرمائے۔ اور نکاح کو میں بار بار کہہ چکا ہوں، نکاح ایک عبادت ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی سنت اور عبادت سمجھ کر یہ عمل کرتے تھے۔ معاشرے نے چونکہ اپنا ذہن تبدیل کر لیا ہے، اس لیے شریعت کے احکامات کو معیوب سمجھنے لگے ہیں، اور غیروں کے اثرات ہیں۔ ہندو مذہب کے اندر دوسری ان کی کتابوں کے اندر تو موجود ہے کہ ایک سے زائد نکاح ہو سکتے ہیں، لیکن ہندو مذہب کا جو کلچر وہ کہتا ہے کہ ایک سے زائد نکاح نہیں ہے۔ یورپ نے ایک سے زائد نکاح کرنے پر پابندی لگا رکھی ہے، اور پھر اس کے جو نتائج ہیں یورپ کے اندر اور پوری زمین پر جو اس کے برے جو نتائج ظاہر ہو رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو قرآن کی اگر آپ اس آیت پر غور کریں گے، اللہ رب العزت کا فرمان فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم نکاح کرو، جمع کا صیغہ ہے، واو ضمیر بتا رہی ہے کہ سب کو حکم ہے، اس میں کسی قسم کی قید نہیں ہے کہ عمر کی قید کوئی نہیں، وقت کی قید کوئی نہیں، جو قید ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ سب کو حکم دیا، اور اللہ کا یہ حکم فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ میں نے مرد کو کیسے بنایا، عورت کو کیسے بنایا۔ ایک مرد کو ایک سے زائد نکاح کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے یہ اللہ کی حکمت کے تحت ہے۔ اللہ نے بنایا، اللہ کا حکم بھی فطرت کے مطابق ہے، تو اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ سب کو حکم دیا گیا کہ تم نکاح کرو ما طاب، جو تمہیں مناسب لگے، جو تمہیں مناسب لگے، جو تمہیں پسند ہو، تم نکاح کرو عورتوں سے۔ اللہ رب العزت نے جب اس کا حکم دیا تو مثنا سے آغاز فرمایا کہ کتنے کرو، 2 کرو، پھر کتنے کرو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو۔ ایک سے زائد نکاح کرنے کا حکم کہاں موجود ہے؟ قرآن میں، اللہ کے فرمان میں، سورۃ النساء میں، آیت نمبر 3 میں اللہ کا یہ حکم موجود ہے کہ ایک مرد ایک سے زائد نکاح کر سکتا ہے، بلکہ معاشرے کے اندر اس کی اہمیت کا اندازہ لگا کر اس حکم کو پھیلانا چاہیے اور رواج دینا چاہیے تاکہ لوگ اللہ کے کسی حکم کو معیوب نہ سمجھیں، معاشرہ ان پر غالب نہ آئے، اسلام کے حکم کا غلبہ ہونا چاہیے۔ تو 2 سے آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا نکاح تو اصل میں 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، لیکن اگر شرط ہے کہ اگر اس کے اندر انصاف اور عدل کرنے کی طاقت ہے، اگر وہ اپنی بیویوں میں عدل اور انصاف کر سکتا ہے تو وہ 4 نکاح کرے، وہ 2 کرے، وہ 3 کرے، 1 سے زائد کرے۔ اگر اس میں انصاف اور عدل کی طاقت نہیں ہے
اسے یقین ہے کہ میں عدل کو باقی نہیں رکھ سکوں گا، تو فواحدتن فإن خفتم اللہ تعدلوا فواحدتن، پھر ایک کافی ہے، پھر ایک نکاح کافی ہے، ایک شرط ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، کیا سارے معاشرے کے افراد ہی ایسے ہیں کہ جن کے اندر عدل کی طاقت ہی نہیں ہے، جو نفقہ نہیں پورا کر سکتے، جو شریعت نے ذمے میں واجب کیا ہے ضروری اخراجات؟ عیش و عشرت اور ہوتی ہے اور ضروری اخراجات اور ہوتے ہیں، فرق ہے ان دونوں میں۔ آج کل ہم نے عیش و عشرت کو بھی واجب سمجھ لیا ہے، اس لیے خرچے بڑھے ہوئے ہیں۔ گھروں کے خرچے بڑھنے کے اندر اس چیز کا بھی عمل دخل ہے کہ آج سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے، عیش و عشرت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اخراجات بڑھا دیے ہیں کہ ایک کے اوپر اتنا خرچ ہو رہا ہے جس میں ایک آدمی دو کو بآسانی دو پر خرچ کر سکتا ہے۔ تو قرآن کریم نے صرف ایک قید لگائی ہے، ایک شرط لگائی ہے کہ اگر تم عدل قائم نہیں رکھ سکتے تو پھر تمہیں ایک نکاح کرنا ہے، لیکن اگر تم عدل قائم کر سکتے ہو تو تمہیں چاہیے تم ایک سے زائد نکاح کرو۔ اور قرآن کے اس حکم کو اگر آپ احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے اور صحابہ اکرام کی زندگیوں کی صورت میں دیکھیں گے تو آپ کو روز روشن کی طرح یہ حکم نظر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح فرمائے؟ 11 نکاح فرمائے۔ آپ کو 4 سے زائد نکاح کرنے کی اجازت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اور پھر آپ کے صحابہ اکرام، کثیر تعداد میں صحابہ کی تعداد موجود ہے کہ جنہوں نے ایک سے زائد نکاح فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا علی، سیدنا عثمان غنی، اور ایک خاصی تعداد صحابہ اکرام کی۔ اس دور میں کثرت نکاح کا رواج تھا، کوئی عورت بغیر نکاح کے نہیں ہوتی تھی، نکاح کو عبادت سمجھتے تھے، ان کے سامنے نکاح کی اہمیت تھی۔ 4 نکاح بیک وقت ہوتے تھے اور اس کا رواج تھا۔ کوئی عورت بیوہ ہوتی اسے پیغام نکاح ملتا تھا، کوئی عورت طلاق یافتہ ہوتی اسے پیغام نکاح ملتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں ہمارے اوپر غیروں کا غلبہ اتنا ہوا کہ ہم نے شریعت کے احکام کو معیوب سمجھنا شروع کر دیا۔ عرب کے اندر آج بھی قرآن کا یہ حکم موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، نکاح میرا عمل ہے، نکاح میرا طریقہ ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ آج اس معاشرے کے اندر کوئی دوسری نکاح کا نام لے لے، بس اس کو عجیب نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ عیاش پرست ہے، یہ وہ ہے، یہ فلاں ہے، ایک کے خرچے پورے نہیں ہوتے، انصاف نہیں ہو سکتا، ہزاروں اعتراض سامنے آ جاتے ہیں۔ جو عدل کرنا چاہتا ہے وہ 2 میں بھی کر سکتا ہے، 3 میں بھی کر سکتا ہے۔ جس نے عدل نہیں کرنا وہ 1 میں بھی نہیں کر رہا۔ کتنے مسائل خواتین کے سن کے دیکھ لیں، ایک بیوی ہے وہ ہزاروں مسائل بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ تو یہ مسائل ہیں، میرا خاوند میرے حقوق ہی نہیں ادا کر رہا۔ کتنے حقوق اللہ نے مرد کے ذمہ لگائے ہیں عورتوں کے، عورتیں وظائف پڑھ رہی ہیں، پریشان ہیں، کیا کریں؟ اب ایک نکاح ہے وہ تو ایک حقوق نہیں ادا کر رہا۔ معلوم ہوا کہ یہ اعتراض ایک بیجا اعتراض ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس نے حقوق ادا کرنے ہیں
وہ 2-3 کے بھی کر سکتا ہے. حق ادا کرنے میں معاملہ دل کا ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا خوف ہے، وہ ضرور حق ادا کرے گا. 2 کے بھی کرے گا، 3 کے بھی کرے گا، 4 کے بھی کرے گا. بات ہے معاملہ دل میں تقوی کا، اللہ کے خوف کا. اگر خوف نہیں ہے تو پھر ایک حقوق میں ادا کرنے میں بھی کوتاہی کرے گا، جیسا کہ معاشرے میں ہو رہا ہے. تو میرے بھائیو عزیزو، ہمیں اللہ کے کسی حکم کو معیوب نہیں سمجھنا، اللہ کے کسی حکم پر اعتراض نہیں کرنا. ہماری سمجھ میں اس حکم کی حکمت آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھ میں اس کی حکمت آتی ہے یا نہیں، کہ کیوں دیا گیا یہ حکم، اس کو سائڈ پہ کر دیں، یہ کہیں یہ میرے اللہ کا حکم ہے. ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت اللہ کے قرآن نے دی ہے، اور اللہ کے قرآن کا ہر حکم انسان کی فطرت کے مطابق ہے. وہ اللہ کو پتہ ہے میں نے کیوں اجازت دی ہے. معاشرے کو اجازت نہیں دی کہ وہ اللہ کے حکم پر اعتراض کرے یا اللہ کے اس حکم کو معیوب سمجھے. بالکل اجازت نہیں. میں نے شروع میں کہا کہ فقہا نے اس عمل کو کفر قرار دیا ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو معیوب سمجھنا یا اللہ کے کسی حکم پر اعتراض کرنا، لیکن معاشرہ کر رہا ہے. معاشرہ اجازت ہی نہیں دیتا، اعتراضات سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے، یہ بات بھی ہے، یہ بات بھی ہے. تو میرے عزیزو، عزم کریں کہ ہم کسی اللہ کے حکم کو معیوب نہیں سمجھیں گے. اسی طرح معاشرے کے اندر بیوہ عورت سے نکاح کرنے کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، باتیں بناتے پھرتے ہیں، جبکہ حدیث میں فضیلت موجود ہے. اللہ کے نبی نے فضائل بیان فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر کتنی ازواج مطہرات ایسی تھی جو بیوہ تھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاوند کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لے گئے، پیغام نکاح دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا. عرب کے اندر اس دور میں عورت کی ڈیمانڈ تھی اس اعتبار سے کہ کوئی عورت بے نکاحی نہیں تھی. خامد شہید ہوتا تھا، ایک ایک عورت نے 3 نکاح، خامد کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح، پھر خامد کسی جنگ میں شہید ہوا، پھر اس نے آگے والا نکاح کیا. کوئی عورت، کوئی مرد بغیر نکاح کے نہیں تھا. کیوں؟ اللہ نے اس کو عبادت بنایا، اللہ نے اسے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنایا. تو ہمیں ان چیزوں سے باہر نکل کر اسلام کا جو صحیح تصور ہے ہم نے اس کو سمجھنا ہے. بیوہ عورت سے نکاح کرنا کوئی معیوب نہیں ہے. یتیم بچوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. کتنا بڑا عمل ہے. عورت بیوہ ہو جائے، اس کے نکاح کی طرف نہ گھر والے توجہ کرتے ہیں، کچھ نہ برادری والے دیکھتے ہیں، اعتراض کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ نے انسان کی، مرد عورت کی پاک دامنی کے لیے ایک جائز اور حلال راستہ نکاح کو بنایا ہے. اور اسی طرح کسی عورت کو معاشرے میں طلاق ہو جائے، طلاق یافتہ عورت کو بھی معیوب سمجھتے ہیں. اور یہ معاشرے کے اوپر عجیب قسم کی چیزیں سوار ہو چکی ہیں ذہنوں کے اوپر. جب عورت کو طلاق ہوتی ہے یہی سمجھتے کہ عورت کا ہی قصور ہے. یہ غلط ہے. کس کے پاس یہ ثبوت ہے کہ عورت کا قصور ہوتا ہے ہر طلاق میں؟ ایسا نہیں ہے. مرد بھی نااہل اور نالائق ہوتے ہیں جو عورت کے حقوق کو ادا نہیں کرتے. پھر اللہ نے یہ نظام بنایا اس مرد سے جان چھڑائی جائے طلاق کی صورت میں. تو طلاق یافتہ عورت سے نکاح کرنا، بیوہ عورت سے نکاح کرنا کوئی معیوب نہیں ہے، قرآن کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے. صحابہ اکرام کی زندگیوں کے اندر یہ عمل موجود تھا.
تو اگر کوئی شخص 2 نکاح کر لیتا ہے، 3 نکاح کر لیتا ہے، بیوہ عورت سے نکاح کر لیتا ہے اور کسی طلاق یافتہ عورت سے نکاح کر لیتا ہے، اسے معیوب نہ سمجھا کریں، حوصلہ دیا کریں کہ اس نے ایک خاتون کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا ہے، تعاون کیا ہے، اللہ کے کسی حکم کو معیوب نہ سمجھیں۔ تو ہمیں اللہ کے کسی حکم کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور یورپ نے دوسری شادی پہ کیوں پابندی لگائی ہے؟ تاکہ بے حیائی کا کلچر عام ہو جائے۔ دوسرا نکاح یورپ میں نہیں کر سکتے، ہاں دوست ہی لگا سکتے ہیں، دوست بنا کے کسی کو رکھ سکتے ہیں۔ اسلام کا خوبصورت عمل دیکھیے، اسلام کا خوبصورت عمل دیکھیے۔ اسلام نے کہا دوسرا نکاح کرو، تیسرا کرو، بے حیائی میں نہ پڑو، فحاشی اور عریانی میں نہ جاؤ۔ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، تم حلال طریقہ اختیار کرو، حلال راستہ اختیار کرو، حرام طریقوں سے بچو۔ اس کو انہوں نے اعتراض بنا دیا، انہوں نے اعتراض بنایا، مسلمان بھی اعتراض کرنے لگ گئے، انہوں نے معیوب سمجھا، مسلمان بھی معیوب سمجھنے لگ گئے۔ نکاح کو کر کے دیکھے دوسری شادی معاشرے کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی تھی، صحابہ کی خوبصورت عمل تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی وہ اہمیت صحابہ کے سامنے بیان کی، وہ سمجھ چکے تھے کہ ان ایمان کی تکمیل اور پاک دامنی اور باحیا انسان وہی ہو سکتا ہے جس کا نکاح ہو۔ فرمایا خوش قسمت ہے، برکت والا ہے، اس کے لیے حدیث کے اندر فضیلت موجود ہے جو کثرت نکاح کرتا ہے۔ کتنے افراد اس امت کے موجود ہیں جن میں اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، خرچے کی طاقت دے رکھی ہے، نہ نفقہ پورا کر سکتے ہیں، لیکن اتنی عورتیں ہمارے معاشرے کے اندر بیوہ ہو رہی ہیں، جوانی کے اندر خامد فوت ہو گئے۔ یقین کرو ساری زندگی عورت اسی طرح گزارتی ہے۔ آپ معاشرے کے اوپر ایک نظر کر لیں، نہ والدین کو فکر ہے، نہ جہاں اس کی شادی ہوئی تھی ان کو فکر ہے، کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں، اس سے پوچھنے کو تیار نہیں ہے، خامد کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی زندگی اجیرن بنا دی معاشرے نے۔ کیوں اس کے اوپر یہ جبر کیا جا رہا ہے؟ کیوں اس کے ساتھ یہ معاشرہ ظلم کر رہا ہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ اللہ نے زندگی اور موت کا نظام کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ جوان عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، چند سال ہوئے نکاح ہوئے، 2 سال 3 سال خامد کا انتقال ہو گیا، اب کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں، کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ معاشرے کا بہت بڑا ظلم ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اپنی ہمت کے مطابق ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے اس کو رواج دینا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ حیا اور پاک دامنی کا مظہر بن جائے، بے حیائی ختم ہو جائے۔ یورپ کے نظام کا جو سسٹم مسلمان کے ذہنوں پہ غالب آ چکا ہے، یہ ختم ہو جائے، بیوہ عورت ہو جائے، نکاح کی فکر کریں، طلاق یافتہ ہو جائے، نکاح کی فکر کریں۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ نظام زندگی ہے، اس میں یہ سارے معاملات ہوں گے۔ عورت بیوہ بھی ہوگی، عورت طلاق یافتہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں اللہ کے اس حکم کو ضرور پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم کسی اللہ کے حکم کو معیوب نہیں سمجھیں گے، عجیب و غریب نظروں سے اس شخص کو نہیں دیکھیں گے جو دوسرے نکاح کی بات کرتا ہے، جو دوسری شادی کی بات کرتا ہے۔ وہ قرآن کے مطابق بات کرتا ہے، وہ 3 کی کرتا ہے، 4 کی کرتا ہے۔ اللہ فرمانے فن کی ہو، تم نکاح کرو، ما طاب لکم، جو تمہیں مناسب لگے، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا 2 کرو، وثلاث 3 کرو، ورباع 4 کرو، فإن خفتم، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم اللہ تعدلوا، تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، پھر تم 1 کرو۔
اللہ ہمیں ان باتوں کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔